السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی شیخ محترم آواز آپ کی کلیئر ہے۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پیچھے ہم نے ان کی صفات پڑھی کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا کہ وہ اس سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو چوتھی صفت ان کی ہوئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ پر۔ اپنے کیمرے اگر آف کر لیں تو آپ بتائیے کہ آپ میں سے کس کو میں کو ہوسٹ بناؤں تاکہ پھر یہ معاملات کو ہوسٹ دیکھ لیا کرے۔ جی السلام مسز، علیکم ورحمۃ اللہ، استاذ محترم آپ مجھے بنا دیجیے۔ جی جی، میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں، تو آپ ذرا نا یہ معاملات پھر دیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ صرف قرآن؟ احادیث بھی۔ احادیث۔ احادیث پہ جو بھی وہی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یعنی ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں اس پر۔ ایمان صرف زبان سے ایمان لانے کو ایمان نہیں کہتے، جیسے ابھی ہم منافقین میں کا جب قصہ شروع کریں گے، جب منافقین کا ذکر شروع کریں گے تو وہاں ہم پڑھیں گے ایمان یہ
زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں، دل سے یقین کرنے، دل سے بھی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور سنت بھی نازل ہوئی، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو نازل کیا گیا من قبل کا، آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو اللہ نے کتابیں نازل کیں، جو وحی وغیرہ نازل کی، ان انبیاء کرام علیہم السلام ان رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان میں سے بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے رسولوں کا ہم آپ پر قصہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا۔ تو جن کا اللہ نے قصہ بیان کیا وہ بھی، جن کا نہیں بیان کیا وہ بھی، جن کا بیان کر دیا ان پر بائی نیم ایمان لاتے ہیں۔ جو جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا، تو قرآن کریم میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں بیان کر دیں اللہ کی طرف سے، تو صحیح حدیث میں، تو اس پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے۔ جتنی جتنی تفصیل موجود ہے، جس کا نام موجود ہے، جس کا قصہ موجود ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایمان ہے کہ اور بھی بہت سے انبیاء و رسول تھے، اور جن جن نبیوں پر، جن جن رسولوں پر جو وحی اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو کتاب اتری ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جن کے نام موجود ہیں، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، اور جن کے نام ہمیں نہیں پتہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات کا ذکر ملتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ انجیل کا ذکر ملتا ہے، اس سے پہلے زبور کا ذکر ملتا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور پھر انجیل کا ذکر ملتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انجیل دی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ اور سورہ اعلیٰ میں اور سورہ نجم میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا ذکر بھی ہے۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى۔ تو ان کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہمیں نام پتہ ہے ان کے نام کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں، ان صحیفوں، ان کتابوں کے۔ جن کا نام کا نہیں پتہ تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایسے رسول بھی تھے، اور بھی اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جن پر اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحدید میں لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید کی آیت ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، آیت نمبر 25 سورہ حدید۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، والمیزان، اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ۔ تو کتاب سے مراد جنس ہے، یعنی اللہ نے بہت سے انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ، کھلی دلیلوں کے ساتھ،
اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر کتابیں نازل کی اور میزان بھی نازل کیا، ترازو، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں، عدل و انصاف کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اور کتابیں بھی ہیں، صرف وہ کتابیں جن کا ہمیں پتہ ہے، صرف وہ نہیں، جن کا ہمیں نہیں پتہ وہ کتابیں بھی ہیں۔ تو جس کا ذکر نہیں ہے ہم بغیر ذکر کے اس پر اجمالاً ایمان لے آئیں، جس کا ذکر نام کے ساتھ ہے اس کا ذکر اس پر ہم نام کے ساتھ ایمان لے آئیں، جس کی تعلیمات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، فلاں فلاں کتاب میں یہ تعلیمات تھیں، تو جو تعلیمات صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتی ہیں صحیح دلیل کے ساتھ، مثلا قرآن کریم میں اللہ بیان فرما دیں کہ تورات میں یہ موجود تھا، حدیث مبارکہ میں انجیل میں یہ موجود تھا، حدیث مبارکہ میں آ جائے کہ فلاں صحیفے میں، زبور میں یہ موجود تھا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یہ موجود تھا، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے تورات کے حوالے سے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ہم نے تورات میں ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے لکھا تھا، ان النفس بالنفس کے جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کے بدلے ہوں گے۔ تو یہ بات تورات میں موجود تھی، تو قرآن سے پتہ لگتا ہے۔ تو جس بات کا ذکر قرآن کریم میں آ جائے، احادیث مبارکہ میں آ جائے، پچھلی کتابوں کے حوالے سے ان میں یہ بات موجود تھی، تو ہمارا ایمان ہے کہ ان میں یہ چیز موجود تھی۔ مثلا قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں نصوص سے، قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں قرآن کریم کی صفات موجود تھیں، قرآن کریم کا تذکرہ پیش گوئی موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، صحابہ کرام کا تذکرہ موجود تھا۔ سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے صحابہ کرام کی مثال تورات میں کیا ہے اور صحابہ کرام کی مثال انجیل میں کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یہ حق کو چھپا لیتے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حق کو چھپا لیتے تھے جانتے بوجھتے۔ تو خلاصہ یہ کہ آ، ہمیں ایمان لانا ہے، جس طرح قرآن پر ایمان لاتے ہیں ہمیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور کس طرح ایمان لانا ہے، جتنا جتنا ہمیں پتہ لگ جائے اتنا اتنا ہمیں ایمان لانا ہے۔ جس کتاب کا نام پتہ ہے اس کتاب کے نام پر ایمان لانا ہے، جس کتاب کی تفصیلات کا پتہ ہے ان کتاب کی تفصیلات پر ایمان لانا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی تفصیلات ہیں کسی کتاب کی کہ جی فلاں کتاب میں فلاں نبی کی شریعت میں یہ احکامات موجود تھے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ ان کے ہاں یہ احکامات موجود تھے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ احکامات ہمارے لیے اپلیکیبل ہیں کہ نہیں۔ تو مثال کے طور پر سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی موجود تھا، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں اور سورج اور چاند کے سجدہ سے کیا مراد تھی؟ 11 بھائیوں، بھائی 11 بھائی اور باپ اور ماں، ان کو سجدہ وہ کرے۔ سجدہ تعظیمی کریں گے، اور پھر ایسا ہوا۔ سورہ یوسف کے آخر میں موجود ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ اب یہ گویا کہ سیدنا یوسف، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھا۔ اب یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ نہیں؟ ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا ہے ہمیں، تو یہ منسوخ شمار ہوگا، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے احکامات قرآن و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی شریعت میں، حضرت ابراہیم کی ملت میں، فلاں شریعت میں یہ احکامات موجود تھے، اور کتاب و سنت میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں آتی، کتاب و سنت اس کی تائید کرتے ہیں، نہیں میرا بیٹا، نہیں نہیں نہیں۔ یا خاموش ہیں کتاب و سنت، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ انعام میں 18 انبیاء اور رسول کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، کہ وہ ہمارے لیے، ہم ہم نے ان کی اقتداء کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے ان کی اقتداء کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توحید کی دعوت دی، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت۔ جس طرح ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر موجود ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، وہ ہمارے لیے ان کا عمل، ان کا طرز عمل اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر ایمان والوں نے اپنے دور میں جو لوگ شرک کرتے تھے ان سے اور ان کے معبودوں سے، باطل معبودوں سے اور ان کے بتوں سے برات کا اظہار کیا۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے واسطے سے گویا کہ ہمیں بھی حکم ہے۔ تو ہم پابند ہیں پچھلی شریعتوں کے، جس کی قرآن کریم تردید نہیں کرتا، قرآن کریم جس کو نسخ نہیں کرتا، قرآن کریم جس کی تائید کرتا ہے، تو ہم بھی اس کے پابند ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، دیگر انبیاء و رسول کا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیوں ذکر ہے؟ کیوں قصے بیان کیے گئے؟ تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا نام لے کر فرمایا سورہ بقرہ میں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اے ایمان والو تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم پر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور پھر جن کی اولاد میں جو نبی و رسول ہوئے جو ان پر نازل ہوا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات و انجیل اور دیگر وحی۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے نبیوں میں، ایمان لانے کے اعتبار سے نبیوں میں فرق نہیں کرتے، نبیوں کی تعلیمات میں ہم فرق نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی چیز منسوخ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری شریعت میں کوئی چیز منسوخ ہو جاتی ہے، کوئی چیز ناسخ ہو جاتی ہے، تو یہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا یہ اس کی توہین نہیں ہوتی۔ یہ کہہ دینا کہ تورات کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے قرآن کریم سے، یہ تورات کی توہین نہیں ہے۔ اگر یہ توہین ہو تو پھر قرآن کریم کے بعض احکامات ہی قرآن سے منسوخ ہو چکے ہیں، یہ بھی اس کی توہین ہو۔ ہماری شریعت کے احکامات، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ تو پچھلی کتابوں کے بعض احکامات اگر قرآن کریم ان پر ان کی تصدیق کرتا ہے، ان پر مہیمن ہے، قرآن کریم افضل کتاب ہے تمام کتابوں کے آخر میں اتری، اور خاتم الکتب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین رسول ہیں، اس سے پچھلی کتابوں کی توہین نہیں ہوتی، پچھلے رسولوں کی توہین نہیں ہوتی، ان کا، ان کی عظمت، ان کا جلال، ان کا وقار اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور امتوں کا یہ کام بھی نہیں ہے وہ رسولوں میں اس طرح کر کے وہ تفریق کریں گے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے کرتے دوسرے کی توہین ہو جائے۔ ہاں باقی اللہ نے جو فضیلت دی ہے نبیوں کو، رسولوں کو، وہ ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو اتنا بہترین دین ہے دین اسلام، ہمارا دین، یہ دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت
اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و رسول کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس میں سب کی تعظیم ہے، تمام نبیوں کی اور تمام کتابوں کی۔ پچھلے نبی بعد والوں کی بشارت دیتے تھے، بعد والی کتابوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تمام نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا، اگر ہمارے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، تمام نبیوں نے اس وعدے کا اقرار کیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے اپنی امت کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر بشارت دی، نام لے کر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ نام لے کر بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کتنا بہترین دین ہے۔ اب وہ پچھلے انبیاء و رسول اگلے نبیوں، اگلی کتابوں کی بشارتیں دے رہے ہیں، پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اور بعد والے انبیاء و رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی بہترین صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کتنا بہترین دین ہے۔ اور ان پر ایمان لائے بغیر، ان کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسے اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کی، کیسے کیسے اپنے انبیاء کو بھی تکلیف پہنچائی، انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی اذیت دی، اور پھر اپنے رسولوں کو بھی شہید کیا، اور پھر کس طرح انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی۔ اب دیکھیے یہود ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں فخر سے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں۔ آپ کا انتظار کر رہے تھے یہود۔ یہی معاملہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے منکر ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے تو نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تورات و انجیل میں قرآن کی کتنی صفات موجود ہیں، قرآن کا تذکرہ موجود ہے، کل میں نے ذکر بھی کیا۔ تو اسلام کتنا بہترین دین ہے، مسلمان جو اصل دین پر قائم ہیں، کہ یہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، پچھلی تمام کتابوں کی بھی تعظیم کرتا ہے، ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک ہم ان میں سے کسی ایک نبی پر ایمان نہ لائیں، کسی ایک نبی کو بھی چھوڑ دیں، اس پر ایمان نہ لائیں، کسی ایک کتاب کو چھوڑ دیں، اس پر ایمان نہ لائیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں اشارتاً، کہ ہم اپنی کتاب پر، اپنے نبی پر ہم اجمالاً بھی ایمان لاتے ہیں، تفصیلاً بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن سارا کا سارا اللہ نے حفاظت کی ہے اور ہم تک پہنچا ہے، ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جو صحیح سند سے نہیں پہنچی، ہم ضعیف موضوع احادیث ہم ان سے استدلال نہیں کرتے۔ اسی طرح پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں جو چیز ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، قرآن میں آگے، صحیح حدیث مبارکہ میں آگے ایمان لاتے ہیں۔ اب جو چیز ہم تک قرآن کریم اور صحیح حدیث مبارکہ سے نہیں پہنچی، اب یہود کا دعویٰ ہے کہ جی تورات میں یہ موجود تھا، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انجیل میں یہ موجود تھا، یہ آپ کا دعوے ہیں، آپ کے پاس تو خود سند موجود نہیں ہے، ہم اس پر کیسے ایمان لائیں؟ اور قرآن کہتا ہے تحریف ہو چکی ہے، آپ خود مانتے ہیں تحریف ہو چکی ہے۔ تو ہمارا پچھلی کتابوں پر اجمالی ایمان ہے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر اجمالی ایمان ہے۔ جو جو چیز صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے گی ان کتابوں میں، ان نبیوں کی، اس پر ہم تفصیلاً بھی ایمان لے آئیں گے۔ جو قرآن کریم سے ثابت ہوگی، جو صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہوگی، اور جس کا نسخ قرآن نے نہ کیا ہو، ہماری شریعت نے نہ کیا ہو، جیسے میں نے تفصیل بیان کی، تو یہ ہمارا دین اتنا بہترین دین ہے۔ قرآن کریم جتنی
فضیلت بیان کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اتنی فضیلت تو شاید بائبل میں بھی موجود نہیں ہے سیدہ مریم کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کتنے بہترین انداز میں کرتا ہے احادیث مبارکہ میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آپ فضیلت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا وہ جو دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے اس کی وجہ سے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جن کی عظمت، جن کی جلال کا یہود بھی معترف ہیں، عیسائی بھی معترف ہیں، قرآن کریم ان سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ما کان ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام اصل ابراہیمی کون ہے؟ یہود کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اصل ابراہیمی تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے اور یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں، ہم مسلمان، اصل ابراہیمی تو ہم ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، اصل ابراہیمی تو حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے اور یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مسلمان اصل ابراہیمی ہیں کیونکہ ہم اصل ملت ابراہیم پر ہیں۔ اس ملت ابراہیم کو یہود نے بھی چھوڑ دیا، وہ بھی مشرک، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائیوں نے چھوڑ دیا، وہ بھی مشرک، حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو وہ اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے علماء کو معبود بنایا ہوا ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، مشرکین شرک میں مبتلا ہیں، کوئی ابراہیمی نہیں ہے، اصل ابراہیمی تو ہم ہیں۔ تو یہ بہترین تعلیمات ہیں قرآن کریم کی کہ سب نبیوں کو ماننا اور سب کتابوں کو ماننا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ پر قرآن و سنت کی صورت میں، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ایک ایک نبی پر جو نازل ہوا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اخروی زندگی، اخروی زندگی قیامت ہماری پہلی زندگی ہے، اور ایک پھر ایک اخروی زندگی ہے، دو زندگیاں ہیں، دو ہی موتیں ہیں۔ ایک ہماری یہ زندگی ہے، پہلے موت ہوتی ہے پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی۔ پہلی موت پہلی زندگی جو ہم پہلی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس سے پہلے وہ آپ سمجھے ہم عدم میں تھے، یا وہ ہماری موت کی کیفیت تھی۔ پھر ہم مر جائیں گے تو یہ دوسری موت ہو جائے گی، اور پھر ہم جب زندہ ہوں گے دوبارہ قیامت کے دن میدان محشر میں تو یہ پھر دوسری زندگی ہوگی جو آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو وہ جو آخرت ہے اخروی زندگی، اس آخرت اور آخرت سے متعلقہ جو باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو کچھ آخرت کے حوالے سے آیا، قیامت کیسے قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہوگی تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند جو ہے وہ اس کو گرہن لگ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، ستارے سارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کیا کیا ہوگا، ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ایک ایک چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر وہ جو دوسرا سور ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، میدان محشر لگے گا، تو تب کیا ہوگا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، اور پھر میدان محشر میں کیا ہوگا، قرآن کریم نے بہت تفصیلات بیان کی ہیں، کیسے وزن ہوگا، کیسے حوض کوثر پہ لوگ اکٹھے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدعت کرنے والوں کو، دین میں اضافے کرنے والوں کو دور کر دیں گے، پھر کیسے پل صراط ہوگا، کیسے شفاعت ہوگی، کیسے دیگر تفصیلات ہوں گی، کیسے جنت ہوگی، کیسے جہنم ہوں گی، جنتی لوگوں کو کیا انعامات ملیں گے، جہنمی لوگوں کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ سب وبالآخرۃ ہم یوقنون میں آتا ہے۔ اور پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ چھوٹی نشانیاں ہوں، وہ بڑی نشانیاں ہوں، وہ دجال کا آنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا،
10 نشانیاں، بڑی نشانیاں وہ، چھوٹی نشانیاں وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود قیامت کی نشانی تھی، آپ کا اللہ کے پاس چلے جانا قیامت کی نشانی تھی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جبل محروق، ایک پہاڑ جس کو آگ لگ جائے گی اور وہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ اس آگ کو دیکھیں گے، علم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، قط و غارت عام ہو جائے گی، سونے کا پہاڑ نکلے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ بالآخرت ہم یوقنون میں آتا ہے۔ اس سب پر جو ہے وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر اس چیز، یہ سارا علم غیب ہے، ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو جو چیز قرآن کریم میں صحیح حدیث مبارکہ میں آ گئی آخرت کے حوالے سے، اور جو آخرت کے وعدے ہیں، اور جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں، یہ بھی، یہ بعد میں آنے ہیں نا سارے، ان سب چیزوں پر ایمان والے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ چھٹی چیز ہے جس پر یہ بنیادی صفت ہے ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی۔ آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ کلیئر ہے؟ تو یہ بڑی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے، باقی ایمان بھی بہت ضروری ہیں۔ اصل میں اللہ پر ایمان میں باقی سب چیزوں پر ایمان آ جاتا ہے، اور آخرت کا بطور خاص ذکر آتا ہے، اگرچہ باقی چیزوں پر بھی ایمان کا ذکر آتا ہے، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، لیکن اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آخرت پر ہم ایمان لے آئیں، جو بندہ حقیقی طور پہ آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس بندے کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہر چیز کو قانون، قاعدے سے، سزا سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی، ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان، بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، ہمیں پتہ ہو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا وکفی باللہ شہیدا، اور پھر آخرت پر ایمان کہ اللہ نے حساب لینا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب ہوگا، بڑی سے بڑی چیز کا حساب ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہم جو اچھا برا کریں گے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایمان والے سے گناہ نہیں ہونے دیتی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتی، اور اگر بشری تقاضے کے تحت دنیا میں اللہ نے آزمائش رکھی ہے، دنیا کی چوکو چوند سامنے آ جائے، بشری تقاضے کے تحت کسی سے غلطی ہو جائے، تو پھر آخرت پر ایمان اسے اس پر ابھارتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، دنیا کے اندر معاملات کو حل کر لے۔ صحابہ کرام کی تربیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، افضل ترین لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی تھی، بڑی غلطیاں بھی ہوتی تھی، چوری بھی ہوئی، زنا بھی ہوئے، نافرمانیاں ہوئی اللہ کی، لیکن آپ دیکھیے ایسی مثال دنیا میں کون پیش کرے گا کہ صحابہ کرام نے خود آ کر اعتراف کیا ہے۔ کیوں؟ آخرت پر ایمان کی وجہ سے، سو جاؤ نہیں نیند اپنی آخرت پہ پر، آخرت پر ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ ذرا آخرت پر ایمان کی بدولت یہ معاملات ہوئے، اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو صرف فوج سے، صرف پولیس سے، صرف کیمروں سے، صرف سزاؤں سے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک آخرت میں حساب کا ڈر نہ ہو۔ تو یہ آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان میں اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آخرت میں حساب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، جب یہ ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اصلاح ہوتی ہے، اگر صحیح تربیت ہو، کہ اس سے بہتر اصلاح نہیں پھر ہو سکتی۔ تو یہ صفات ہیں ایمان والوں کی اور متقی لوگوں کی۔ ان صفات کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔
اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، جیسے پیچھے ہم نے ذالکہ کے بارے میں پڑھا تھا، آپ میں سے اگر کسی نے گرامر پڑھی ہو، یہ اس میں اشارہ قریب ہے کہ بعید ہے؟ اولئک، اس میں اشارہ بعید. یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ قریب کیا ہوگا زیادہ لوگوں ذالکہ. کے لیے؟ ہاں اولائی. ذالک بھی بعید ہے، وہ واحد کے ہاں لیے اولائی. ہا اولائی، بالکل ٹھیک۔ ایک اس میں اشارہ جیسے میں نے ذکر کیا تو اس دن حاضہ قریب ہوتا ہے، ذالک بعید ہوتا ہے، تو یہ جو اولئک ہے یہ اس کی جمع ہے ذالکہ کی، تو یہ اشارہ بعید ہے۔ اس کا اگر اس میں اشارہ قریب استعمال کرنا ہو جمع کے لیے تو ہا اولائی ہوتا ہے، حاضہ، حاضانی، ہا اولائی، تو ہا اولائی ہوتا ہے۔ تو اولئک، اب یہاں ہم قریب اشارہ کا معنی کریں، بعید اشارہ کا معنی کریں جی؟ یہ اہل قرآن لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جب کلاس جوائن کیا کریں تو اپنے نام کے ساتھ جوائن کریں تاکہ پتہ ہو کون ہے، اس کے اٹینڈنس بھی لگ سکے جی۔ جی چل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوری میں لیٹ کوشچن کر رہی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ مشرک ہیں، ہاں اور لیکن ان کے پاس اہل کتاب بھی ہیں، اور جی ہم نے قرآن پاک میں آیات میں بھی پڑھا کہ ان کا آخرت پر ایمان بھی ہے. جی۔ سورہ ال عمران میں اس چیز کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ آخرت پہ ایمان بھی رکھتے ہیں. ایمان کا دعویٰ ہے، یہود جی جی یہود و نصارہ کے بارے میں. جی جی۔ تو ان کی بھی یہ ساری پراپرٹیز، یہ ساری جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ان پہ مطلب مطلب ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. دیکھیے آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ تو اللہ پر ایمان کا بھی ہے، ان کا دعویٰ تو باقی چیزوں پر بھی ہے، مسئلہ یہ کہ دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ تو کوئی مسلمان کہلانے والا کر دے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، دعویٰ کوئی مسلمان کر دے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن وہ سود کھاتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، شرک کرتا ہو، جو اللہ رسول کی نافرمانی ہو سکتی ہے وہ کرتا ہو، دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہو ایک مسلمان کہ میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کچھ پیچھے نازل ہوا، سب پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن نہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے، نہ وہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے جو قرآن کریم میں قصے موجود ہیں، تو دعوے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہود و نصارہ کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اگر وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ان کی کتابوں میں موجود تھا، قرآن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، یہ تو منافقت ہے نا؟ تو صحیح. منافقت تو یہاں پہ مسلمان، جی جی ایک اور کوشچن بن رہا ہے کہ اگر ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، یا دعویٰ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ہم، یہ جو نیک رفاہی کام کرتے ہیں، جو فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو مطلب صدقات وغیرہ کرتے ہیں، خیرات وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا اجر ان کو ملے گا، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ان کا کوئی اجر نہیں ہے آخرت میں، دنیا میں کچھ مل جائے تو مل جائے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ آخرت پر کسی بھی عمل کے اجر کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاص کے مطابق عمل نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا، تو کوئی عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، وہ فلاں شخص وہ بڑا خرچ کیا کرتا تھا، تو تو کیا اس کو، وہ کافر تھا جاہلیت میں، تو کیا اس کو اس کی یہ نیکی فائدہ دے گی؟ وہ بڑی نیکی کرتا تھا، بڑا لوگوں پر خرچ کرتا تھا، آپ کے سامنے حدیث ذکر کر دیتا ہوں صحیح مسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے تو ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا۔ ایک منٹ جی، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 214 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، یہی آپ کا سوال ہے نا؟ فہل ذاک نافعہ، کیا یہ چیز اس کو نفع دے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين،
اس کو یہ چیز فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس نے اللہ سے آخرت کے حوالے سے اس نے توبہ استغفار نہیں کیا۔ یعنی جو شخص اللہ پر ایمان نہ لائے، دعویٰ کرے اللہ پر ایمان نہ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر میرے بارے میں سن لے لیکن پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، مجھ پر ایمان نہ لائے اور جو کچھ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم، یہ حدیث ہے بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی، نہیں سنتا میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی شخص، خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، پھر وہ مر جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں قرآن و سنت، اس پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ تو اس کو دنیا کی یہ جو اس کی چیریٹی وغیرہ اور اس صلہ رحمی اور اس قسم کی چیزیں، یہ اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور یہ چیز صرف یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ چیز مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں جیسا نام رکھنا، یہ کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ رویہ ہوگا تو مسلمان بھی، وہ بھی جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو یہود و نصارہ کیسے جنت میں جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ پر، اصل میں یہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لانا اللہ پر ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی، جو اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ نہیں مانتے، تو کیسے وہ آخرت میں وہ کہیں کہ جی ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے؟ یہی معاملہ آج وہ نام نہاد مسلمان جو نام تو، جو لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد الرسول اللہ پڑھیں، سود کھائیں، نمازیں نہ پڑھیں، شرک کریں، ہر قسم کی گناہ کریں، ہر قسم کے اللہ کی نافرمانی کریں، کفار کی طرح کی زندگی گزاریں، تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مسلمان ہو، ان ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اصل تو عمل ہے، اصل تو ایمان ہے، اصل تو اللہ رسول کی تعلیمات، قرآن حدیث، ان کو ماننا ہے۔ جو نہیں مانتا تو یہ تو پھر بنیادی چیز ہے نا۔ پھر ایک بندہ کہ جی میں تو نیک عمل کرتا تھا، میں تو صلہ رحمی کرتا تھا، مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اگر اللہ کے لیے کرتے تھے تو سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان لائے نا، جو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو کریں، آخرت کو تو مانیں، اور آخرت پر فما حقہ ایمان لائیں۔ تو بنیادی ایمانیات پر ایمان لائیں، پھر جو باقی اعمال ہیں پھر ان کی بات بھی ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص مثلا دیکھیے، مسلمانوں میں ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کہ میں باقی عبادتیں بہت اچھی کرتا ہوں، تو نماز، سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے۔ اگر نماز کے سوال میں ہی وہ فیل ہو گیا تو باقی عبادتوں کا پھر کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اولئک اشارہ بعید ہے، حالانکہ ان کا ذکر تو پیچھے ہوا ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، تو ہم اس کا معنی وہ لوگ نہیں کرتے، اشارہ بعید کے لیے نہیں کرتے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اشارہ بعید وہ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے، زور دینے کے لیے، تو یہاں جن لوگوں کی یہ صفات ہے جن کے پیچھے ذکر ہوا، یہ لوگ اللہ کے بڑے مقام، بڑے مرتبے والے ہیں، تو اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے ان کو اشارہ بعید سے ان کا ذکر کیا، یعنی گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے کسی کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا جائے، یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، تو اس لیے اشارہ بعید آیا، واللہ عالم۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جس میں دل اللہ بدل دیتے ہیں، جن میں اللہ دلوں کو اسلام پر، دل کھول دیتے ہیں، دلوں کو اسلام پر گامزن کر دیتے ہیں۔
اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اصل کامیابی کیا ہوئی؟ اصل کامیابی دنیا کے اندر مال و دولت، دنیا کے اندر اقتدار اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہدایت ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا تھا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہدایت ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر ہدایت کی دعا ہے، تو ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو ہدایت پر ہو وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے، دنیا میں اس کے پاس انبار ہو مال و دولت کے، اقتدار، سب کچھ ہو دنیا میں، تو وہ ناکام ہے، فیل ہے، کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو جو ہدایت پر ہو وہ کامیاب ہوگا۔ جی مس جویریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بدعت کی بات کی ہے کہ قیامت کے روز نا آپ سے طلب ان کو دور کریں گے، ان لوگ کو جو اسلام میں نیو چیز ایڈ کرتے ہیں۔ جی تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کا ختم دلایا جاتا ہے، مطلب 10واں 40واں، تو کیا یہ چیز بدعت میں آتی ہے؟ آپ ہی بتائیے، یہ تو بڑی سادہ سی چیزیں ہیں۔ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، قرآن کریم میں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، صحابہ کرام کرتے تھے، ہمارے ائمہ کرام سلف صالحین کرتے تھے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تھے تو جو نئی چیز ہے، کیا ان کے ہاں وفات نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے ہاں ان کے عزیز فوت نہیں ہوتے تھے؟ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہ بھی یہ کام کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تھے تو ہم لوگ یہ دین کے نام پر کرتے ہیں، تو یہ بدعت بنے گا۔ سر یہی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کرتے تھے کہ یعنی، کیونکہ ابھی پتہ مجھے اتنا کرنا پتہ کرنا ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے دین۔ میرے میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم تیسرے دن ہم کل کریں، تیسرے دن ایک خاص قسم کا ہم ایک پروگرام کریں، پھر ساتہ، پھر فلاں 40واں، پھر برسی، اور پھر فلاں، پھر فلاں، اور روحیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دلائل چاہیے نا ان کے۔ ایمان بالغیب میں ہم نے یہی تو بات کی تھی کہ جو بھی چیز اس قسم کی ہے دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سیکھنا ہے نا ہمیں۔ اگر ہم نے یہی نہیں سیکھنا، اگر ایمانیات ہی نہیں سیکھنے، خوشی غمی کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، بنیادی چیزیں نہیں سیکھنی، تو دنیا جہاں کی ساری چیزیں سیکھ لیں ہم۔ 16 16 سال، 20 20 سال ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہے بنیادی، اسی لیے یہ کورس ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ نہیں۔ احادیث مبارکہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ چیزیں کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت نہیں ہوئیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فوت نہیں ہوئی حضرت خدیجہ؟ کیا آپ کے رشتہ دار فوت نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے تھے؟ ان کے عزیز فوت نہیں ہوتے تھے؟ وہ ساری تعلیمات آپ پڑھیں گے، کیا پھر کیا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا لکھا ہے، یہی ہم نے پڑھنا ہے۔ اور جو چیز تھی وہ ہم کریں گے، جو چیز نہیں تھی اگر ہم وہ دین کے نام پہ کریں گے تو بدعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے ہمیں دور کر دیں گے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا، فرشتے بتائیں گے، آپ کہیں گے اسئی ہابی، اسئی ہابی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، وضو کے نشان کی وجہ سے تو تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو علم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ صحیح حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی ان کو دور کر دو، دور کر دو۔ کسی نے سوال کیا پھر بدعت حسنہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ، بدعت بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر دین کے اندر نیا اضافہ، ایسا کام جو دین میں موجود نہیں ہے، دین کے نام پر جو کام ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر جو بدعت ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، دین کے اندر بدعت تو بری ہوتی ہے۔ ایک اگر کوئی کہ بدعت سے مراد نئی چیز، لغت میں نئی چیز، وہ دین کے نام پر نہ ہو۔ ہم لیپ ٹاپ پہ کلاس لے رہے ہیں، پہلے لیپ ٹاپ نہیں ہوتے تھے، ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، پہلے کرسیوں پہ لوگ بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے بالفرض۔ ہم نے پیریڈ بنائے ہوئے ہیں، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے LMS کا، یہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ہم یہ چیزیں دین کے نام پر نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو ثواب ہوگا، ہم نے اس کو دین کے ساتھ نہیں جوڑا۔
ایک چیز دین کے ساتھ آپ نہیں جوڑتے، ایک نئی چیز اختیار کرتے ہیں، نئے وسائل اختیار کرتے ہیں، تو بالکل صحیح ہے آپ کریں اختیار۔ غلط چیز تب ہوگی جب آپ ایک چیز کو دین کے نام پر آپ ایڈ کر دیں گے، دین میں اضافہ کر دیں گے، اور آپ کہیں گے یہ کام اس طرح ہوگا، تو مثلا اب لوگ کہتے ہیں جی قل کرنا چاہیے، تیجا کرنا چاہیے، دین کے نام پر کرتے ہیں، اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے ہمارے فوج شدگان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو فائدہ ہوتا ہے، یہ جو دین کے نام پہ کرتے ہیں، جو روحیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں دین کے نام پر کی جائیں گی تو وہ بدعت ہے۔ بدعت اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا آپ اپنے ہر خطبے میں، جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی آپ ویسے کسی کو بات کرتے، آپ ایک خطبہ حاجت پڑھتے تھے، ہر خطبے میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ آپ فرماتے تھے بہترین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین امور محدث ہیں، نئے امور ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر بدعت گمراہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ ہم تقسیم کر دیں کہ نہیں نہیں، کوئی بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو نیا کام ہم دین میں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ دین بھی ہے، وہ نیکی بھی ہے۔ ہمارے ہاں عرس ہوتے ہیں، بزرگوں کے فوت ہونے پر سال بعد برسی اور ان کے عرس منائے جاتے ہیں نیکی کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم یہ نیکی کے نام پر کریں اور ہم کہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی وہ نئی چیز بھی ہے اور وہ اچھی بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثواب کیا، وہ کیا نہیں، بتایا نہیں، قرآن نے بتایا نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں ہے؟ کتنا بڑا ایک نئی چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، ایک ایسی چیز تھی جو دین تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے امت کو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے، کوئی نیکی کی بات امت کو نہیں بتائی، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے جو بندہ ایک نیا کام کرتا ہے دین کے اندر اور اسے اچھا سمجھتا ہے، بدعت حسنہ، امام مالک فرمایا کرتے تھے جو بندہ دین کے اندر نیا کام کرتا ہے اسے اچھا سمجھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین امت کو صحیح نہیں پہنچایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں دین مکمل کر چکا ہوں، دین مکمل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب کوئی بندہ کہ جی فلاں چیز نئی ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی تھی، اور یہ نیک ثواب بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ ہمیں کرنی ہے۔ بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی شرعی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ پہ ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، اس موضوع کو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکشن گروپ میں کر لیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔